اس حدیث کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے تو فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ حضور کی جنبش لب کے منتظر رہتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو بہت مرتب، منظم اور باوقار، سہل، شستہ، سادہ، سلیس اور عام فہم ہوتی، اور عمومی طور پہ سیاق و سباق کو بیان کر کے اللہ کے محبوب گفتگو کو ارشاد کرتے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام جب گفتگو ارشاد فرماتے تو اس میں استفہامی انداز ہوتا، یہ متوجہ کرنے کے لیے ایک انتہائی بلاغت کا انداز ہے۔ جس طرح صحابہ کو حضور نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس وادی کا نام کیا ہے، تو صحابہ نے بتایا تو پھر حضور نے فرمایا کہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح تشریف لے جا رہے تھے، بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا تو کہا کہ کوئی اس کو 1 درہم میں خریدے گا، کہا حضور اس کو تو کوئی ایسے بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فرمایا جس دنیا کے پیچھے لوگ لگے ہیں اللہ کی نظر میں اس کی بکری کے مرے ہوئے بچے کی جتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف انداز میں مختلف طرق تھے حضور، لیکن جو انتہائی اہم چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمانا ہوتی تو وہ قسم سے بیان کرتے۔ تو قسم جب مجرم کوئی بیان کرے، قسم دے، یا جس پر شک ہو وہ قسم دے، یا جس پر تردد ہو وہ قسم دے، تو وہ ایک اور بات ہوتی ہے۔ جس پر آپ کا پہلے ہی یقین ہو، جس پر آپ کا پہلے ہی اعتماد ہو، جب وہ قسم کرے تو وہ پھر ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اس میں مضمون کی تاکید کرنا، مضمون کو موقت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ رات دیر سے بیٹا گھر آیا تو باپ نے پوچھا کدھر سے آئے ہو، تو اس نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں سیدھا مسجد سے آ رہا ہوں، میں سیدھا فلاں جگہ سے آ رہا ہوں۔ تو اس نے باپ کی آنکھوں میں شک دیکھا تو قسم سے اس تردد کو دور کیا۔ لیکن اگر باپ گھر آئے اور آ کے بیٹوں کو، اولاد کو اٹھا کے کہو میں آج قسم اٹھا کے تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تو وہ کوئی تردد دور نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ جو بات کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کر رہا ہو۔ تو قسم کون کر رہا ہے؟ ایک تو اس سے قسم کا مفہوم اور قسم کے متعلقات واضح ہوتے ہیں۔ پھر جو قسم کر رہا ہے وہ اس کو کس تاکیدی انداز سے کر رہا ہے۔ تو اب یہاں جو تاکیدی انداز ہے وہ منفرد ہے کہ کسی سیاق و سباق کو بیان کیے بغیر کلمے کا آغاز ہی ایسے کیا جا رہا ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ۔ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو اب صحابہ کو تو سب سے زیادہ عزیز ایمان تھا، سب سے زیادہ عزیز انہیں ایمان تھا، اور ہمیں بھی سب سے زیادہ عزیز ایمان ہونا چاہیے، چونکہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ہمیں جو عطا ہوئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی جنت میں وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جو اس دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا، چاہے چرخ پہ جھولے، ہواؤں میں اڑے، زندگی کی ہر آسودگی اسے میسر ہو، اس کا ٹگا مل نہیں ہے، اور آخرت میں جس کو دیدار الہی سے محرومی ہوگی اس کے پلے بھی کچھ بھی، وہ ناکام اور نامراد اور خاسر اور برباد ہو گیا۔
تو صحابہ کے لیے سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی بات ایمان. اور جب یہ کہا جا رہا ہے اور بغیر تعین کے کہا جا رہا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں، کون مومن نہیں ہے؟ تو ایک بار نہیں کہا، دو بار نہیں کہا، 3 بار کہا، پھر تینوں بار قسم کی، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو. تو ایک دم سماعتیں رک گئی اور صحابہ حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے. ان کا انداز دیکھیے کہ انہوں نے کیا عرض کیا. جب آقا کریم نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، قسم ہے خدا کی وہ شخص مومن نہیں، تو صحابہ نے عرض کی لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمیں بتائیے وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کی شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں، جس کی شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں. حضور نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ قسم کر کے کہا. جس طرح ہم اپنے بچوں کو ایک ایک چیز سکھا دیتے ہیں، ہمیں بچپن میں اپنی اولاد کو یہ پختہ کر دینا چاہیے کہ اگر ہمسائے ہم سے تنگ ہیں تو پھر ہم فارغ ہیں، اور ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ہم سے، معاشرہ ہم سے، اعزا و اقربا ہم سے تنگ نہ ہو. بدترین شخص وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں. کچھ لوگ اس قدر شریر ہوتے ہیں کہ بس ان کی شر سے ہر وقت پناہ ہی مانگی جاتی ہے. تو جس کے ہمسائے اس سے تنگ، اب ہمسائیگی کا جو دائرہ ہے وہ 40 گھروں تک ہے. 40 گھروں تک جو ہے وہ آپ کے آس پاس ہمسائیگی پھیلی ہوئی ہے. تو گویا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بستی کے لوگ تنگ ہیں تو وہ انتہائی بدترین شخص ہے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کتنے سخت کلمات 3 مرتبہ قسم کر کے کہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اللہ اکبر. اب اسی مضمون کو ایک دوسرے پیرائے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس کو تھوڑا کشادہ کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور وہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہم نے ٹوپیوں اور پگڑیوں کے رنگوں اور مختلف اماموں، جبوں اور مختلف طرز عمل کو کل اسلام قرار دے دیا، اور ایک مخصوص مذہبی وضاقتہ کو ہی اسلام قرار دے دیا، چاہے ہمارے اخلاق، رویے، طرز زندگی، انداز معاشرت کتنا ہی کھردرا اور نامناسب کیوں نہ ہو. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے وہ یہ تعریف کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس کا بہت بڑا مفہوم ہے زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کا. یعنی آپ ایسے مسلمان ہوں کہ تمہاری زبان سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. وہ دین کس قدر ستھرا، پاکیزہ، صالح اور حساس دین ہے جو مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے روکتا ہے، تاکہ تمہارے منہ کے اندر جو ان چیزوں کے کھانے سے ایک سمیل پیدا ہوتی ہے تو پاس کھڑے نمازی کو اس کا احساس ہو اور اس کو تکلیف پہنچے. یہ ہے ہمارا دین جو ہمیں یہاں تک حساسیت سکھاتا ہے. جو دین ہمیں اس درجے کی حساسیت سکھاتا ہے. حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی قربت میں 10 سال گزارے تھے۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی قربت میں گزارے، اور 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو۔ اللہ اکبر، کیا شفقت دی، کیا پیار دیا۔ تو اب حضور کے وصال کے بعد ظاہر ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا بس وہ تو ایک کہانی الگ ہے، اور جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا تو پھر ان کو کتنی شدید خواہش ہوتی، تڑپ ہوتی کہ حضور کو کاش ہم دیکھ پاتے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ آرزو کرتے ہیں کاش کہ حضور کا دیدار ہمیں نصیب ہوا ہوتا، لیکن وہ پھر بالکل تازہ تازہ دور گزرا تھا، تو کئی لوگوں کو حسرت ہوتی کاش کہ چند ماہ پہلے آ گئے ہوتے۔ بلکہ ایک عرابی کا ذکر ہے، دیہاتی کا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے چلا آیا، وہ شوق فراواں میں چلا رہا تھا۔ جب وہ مدینہ المنورہ میں پہنچا تو قبر انور پر مٹی برابر کی جا چکی تھی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت انور سار ملنے لگا اور رونے لگا اور قبر سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالنے لگا، اور عرض گزار ہوا کہ جے تو مستغفرا لذنبی، میں اللہ کا حکم پڑا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ تو میں تو اس حکم کی تکمیل کے لیے آیا تھا، اور یہاں پہنچا ہوں تو بس تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، تو آپ کی سعادت